الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سورہ کہف شروع کر رہے ہیں۔ سورہ کہف مکی سورت ہے۔ کہف کا معنی غار کا ہوتا ہے، اور ایسا غار جو کشادہ ہو۔ ویسے تو غار بھی عربی کا لفظ ہے، مگر کہف اور غار میں یہی فرق ہے کہ غار کا دھانا جو اس کا منہ ہوتا ہے وہ بھی یعنی بہت کھلا نہیں ہوتا، اور آگے بھی کوئی بہت کھلا نہیں ہوتا، مگر کہف جو ہوتا ہے وہ کھلا غار ہوتا ہے۔ اور آج دنیا میں ایسے غار واقعی پائے جاتے ہیں جو کئی کئی میل کے برابر کشادہ ہیں، اندر سے سمندروں میں بھی ہیں، زمین پہ بھی ہیں، یہاں تک کہ ایسے بھی غار پائے جاتے ہیں جن میں پورا ایک جہاز لینڈ کر سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے بھی غار ہیں۔ تو اس کا نام کہف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، کیونکہ ہر سورت کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا۔ بعض سورتوں کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اور بعض کا صحابہ کرام نے بعد میں رکھا، بعض کا فقہا نے رکھا۔ اسی لیے بہت ساری صورتوں میں کے ایک سے زیادہ نام بھی ملتے ہیں، مگر اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود الکہف رکھا ہے۔ یہ صورت کب نازل ہوئی؟ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سورہ اسراء کے زمانے کا نزول جو ہے وہی اس کا زمانہ نزول بھی ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھیں کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی تو یعنی کہ شروع کی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا شان نزول ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو لوگ قبول کر رہے ہیں اور جوک در جوک دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو ان کو یہ دھڑکا لگا کہ یہ نہ ہو کہ اسلام بہت پھیل جائے۔ وہ یہود مدینہ کے پاس گئے اور ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ وہ لوگ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس انبیاء آئے ہوئے ہیں، تو یہ نبیوں کو پہچانتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ہم ان سے پوچھیں۔ تو علماء یہود نے کہا کہ تم ان سے 3 باتوں کے متعلق سوال کرو، اگر انہوں نے جواب دے دیا تو وہ واقعی نبی ہیں اللہ کے، اور اگر وہ نہ بتا سکے تو پھر وہ جھوٹے ہیں۔ تم ان سے پہلا سوال کرو ان نوجوانوں کے متعلق جو پہلے زمانے میں نکلے تھے کہ ان کا کیا ہوا۔ ان کا واقعہ بہت تعجب خیز واقعہ ہے۔ اور دوسرا ان سے متعلق پوچھو جس کو اللہ نے زمین کے مشرق اور مغرب کا سفر کرایا، اس کی خبر دیں۔ اور ان سے روح کے متعلق سوال کرو کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس آ کے یہ سوالات کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعتماد تھا کہ آپ کے پاس وحی آ جائے گی۔ پتہ ہوتا تھا کہ اس دن جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں تو وہ وحی لے کے آ جائیں گے، تو انہوں نے فرما دیا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اگر اللہ نے چاہا۔
اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 15 دن تک وحی نہیں آئی، نہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور اہل مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ سچے نبی نہیں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں اور روح کے متعلق آیات نازل فرمائیں، جن میں روح کے متعلق جو سوال تھا وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھلی صورت میں رکھوایا کیونکہ وہ مختصر جواب تھا، جبکہ اصحاب کہف کا اور ذوالقرنین کا قصہ لمبا تھا، جو کہ اس صورت کے ساتھ میچ کرتا ہے، جبکہ وہ روح کا جو سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر سے یار تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا، وہ ایک ہی آیت میں اس کا جواب دے دیا گیا اور اس کو سورہ اسراء میں رکھ دیا گیا۔ یہ جو صورت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، اور ہم سب کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ ہم اس صورت کو سمجھیں، اس صورت کو سیکھیں، اس صورت کو پورا نہیں تو کم از کم اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیں۔ مینڈیٹری، سب کے لیے ضروری ہونا چاہیے۔ اگر ہم ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، کوکنگ سیکھ سکتے ہیں، شاپنگ کرنا سیکھ سکتے ہیں، کمپیوٹر اور فون یوز کرنا سیکھ سکتے ہیں، تو 10 آیات یاد کرنی، ان کو سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پیدائشی ہم یہ سب کام نہیں سیکھ کے آئے تھے، ہم نے بعد میں سیکھے ہیں۔ میں کتنا ایمفسائز کروں، کتنا میں جتنا بھی آپ کو کر سکتی ہوں نا، میں اتنا آپ کو کہوں گی کہ آپ لازمی طور پہ اس سورت کی 10 آیات کو یاد کر لیجئے۔ کیوں؟ یہ آپ کی حفاظت ہے، آپ کی حفاظت ہے۔ یہ آپ کووڈ کا ویکسین لگاتے ہیں، کیوں؟ وہ آپ کی حفاظت ہے، اس لیے آپ لگوا لیتے ہیں، چاہے آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹ اور آفٹر ایفیکٹ پتہ بھی نہیں ہے، تب بھی آپ رسک لے رہے ہیں۔ اور یہ جس کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچوں کے سچے جو ہیں، جنہوں نے بتا دیا کہ یہ حفاظت والی، محفوظ رکھنے والی صورت ہے، اس کے بعد ہم پھر بھی اس کی 10 آیات کو بھی یاد نہ کر سکیں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں، اور جتنے لوگ میری یہ بات سن رہے ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا لسنر ہیں، آپ اس کے بعد خود فیصلہ کیجئے گا کہ آپ نے اس صورت کو یا ان 10 آیات کو یاد کرنا ہے یا نہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک صحابی جن کا نام برا بن عازب تھا، اس صورت کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے تلاوت کی تو گھوڑے نے اچھلنا بدکنا شروع کر دیا۔ حضرت برا نے جب غور کیا تو انہیں آسمان کی طرف ایک بادل نظر آیا جس نے ان پہ سایہ کر رکھا تھا، اور روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر روشنی تھی، اس بادل کے اندر۔ جب وہ رکتے تھے تو وہ اوپر چلا جاتا تھا، جب پڑھتے تھے تو وہ نیچے آ جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ گھوڑا بدکتا ہوا، ان کا بچہ قریب پڑا ہوا تھا، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر سٹیپ کر دے، تو انہوں نے پڑھنا بند کر دیا۔ اور اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا یہ سکینت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی تلاوت پر نازل ہوئی۔ سکینت، سبحان اللہ، یعنی اس صورت پہ سکینت آئی تھی۔ سکینت یعنی جب فرشتے آتے ہیں نا جہاں پہ، تو وہاں پہ سکینت اترتی ہے۔ تو وہ فرشتے اتر رہے تھے اس صورت کو سن کے،
اور علماء اسی لیے کہتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ اس کو سکینت حاصل ہو نا، آپ کو بے چینی ہوتی ہے یا آپ کو نا بے قراری رہتی ہے طبیعت کے اندر، کہیں سکون نہیں مل رہا، تو آپ یہ سورت کو پڑھا کریں، اس کے ساتھ سکینت نازل ہوتی ہے۔ دوسری بہت بڑی بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لی وہ فتنہ دجال سے بچا لیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ دجال اتنا بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا دجال بڑا فتنہ ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے آپ نے کسی چیز سے بچنا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ دماغ میں کیا آتا ہے؟ آپ کے باڈی گارڈز رکھ لیں، آپ کے ذہن میں آتا ہے کوئی بیماری ہے تو ویکسینیشن لگا لیں، بچاؤ کی کوئی اور صورتیں کو بلٹ پروف پہن لیں، یہ چیزیں آتی ہیں نا ذہن میں۔ امیجن کریں اس سب سے زیادہ پاورفل سورۃ الکہف ہے جو اتنے بڑے فتنے سے انسان کو بچانے والی ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے دجال یہیں پہ درختوں میں چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ بتایا ہم دجال کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں کافی ہوں اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے، اور اگر میں نہیں ہوا، جیسے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، تو پھر ہر کسی کو اپنی حفاظت خود کرنی ہے، اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ تو جو اس کو دیکھے اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کا شروع کا حصہ پڑھے، اس کی اوپننگ یعنی پہلی 10 آیات اتنی ضروری ہیں، یہ 10 آیات۔ اور یہ کیسے بچاتی ہے؟ اس فتنے سے کیسے بچائے گی؟ ابھی آپ کہتے ہیں یاد کر لیں، تو کیا کوئی کافر بھی رٹ لے تو پھر اس کو بھی، طوطے کو آپ رٹا دیں وہ بھی پھر اسی میں آ جائے گا؟ نہیں، حفاظت کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کے الفاظ کی بھی حفاظت، اس کے معنی کی بھی حفاظت، اس کو سمجھ لیں کہ یہ آپ کو میسج کیا دے رہی ہے یا آپ کو طریقے بتائے گی آپ نے بچنا کیسے ہے۔ سورت زبردست سورت ہے یہ آپ کو ایسے طریقے بتائے گی کہ جن سے آپ اپنا بچاؤ کر سکیں گے۔ اب سمجھ آئے گی تو طریقے پتہ چلیں گے نا۔ آپ کو میں ایک ریسیپی کہہ دوں، آپ یہ ریسیپی رٹ لیں، یاد کر لیں اس ریسیپی کو، تو کس لیے؟ تاکہ جب آپ بنائیں تو پھر آپ کو یاد ہو کیسے یہ چیز بنانی ہے۔ اسی لیے اس کو یاد کرنے کو کہا گیا تاکہ آپ کے ذہن سے نہیں نکلے کہ کیا طریقہ ہے اس سے بچنے کا، دجال سے۔ اسی طرح تیسری روایت سنیں، ابن مردوے کی ہے کہ جمعے کے دن جو شخص اس سورت کو پڑھ لے اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک اس کو نور ملے گا جو قیامت کے دن خوب روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اتنا نور ملے گا جمعے کے دن جو اس کو پڑھ لے کہ بیت اللہ شریف تک نورانیت ہو جاتی ہے، یعنی جہاں پہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں وہاں سے اللہ کے گھر تک نور ہی نور ہو جائے گا۔ بہقی میں بھی ہے کہ جس نے سورہ کہف اسی طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن کتنے اندھیرے ہوں گے، کتنے اندھیرے ہوں گے، اس اندھیرے کے اندر نور چاہیے ہوگا۔ اب اس نور کے لیے سورۃ الکہف کی تلاوت کیجیے۔ اس طرح ایک اور روایت میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ 8 دن تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ۔ 8 دن مطلب کیا؟ اگلے جمعے تک، یعنی اگلے جمعے کو آپ دوبارہ اس کو پڑھنی پڑے گی، یہاں تک کہ اگر دجال بھی آ جاتا تو اس سے بھی بچا دیا جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ہر قسم کے فتنوں سے۔ آج ہم کس دور سے گزر رہے ہیں؟
میرا خیال آپ سب مانتے ہوں گے کہ ہم اتنے فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں کہ ہر طرف فتنے ہی فتنے، ہر کوئی پریشان ہے کہ ہم کیا کریں، اتنے فتنے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں۔ اور ہمارا دین ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ صرف اس زمانے کے لیے تو ہدایت تھی، اس زمانے کے لیے تو رہنمائی تھی، اس کے بعد والے لوگ کیا کریں اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ نہیں، سبحان اللہ، یہ دین اتنا مکمل ہے، ایسا جامع ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ان کے مسائل کو، ان کے زمانے میں ہونے والے آنے والے فتنوں کو ان کو ایڈریس کرتا ہے، ان کے اس سے حفاظت کا سامان دیتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم یہی اس طرف قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا، کیسے ہم جانیں گے؟ اور یہ دیکھیں کہ یعنی دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے نا، ظاہر ہے جو چیز دجال سے بچانے والی ہے تو باقی جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں تو وہ تو ویسے ہی کور ہو گئے نا، وہ تو اس میں ان سے تو حفاظت ہو ہی گئی اگر دجال جیسے فتنے سے ہو سکتی ہے۔ اور بعض روایات میں آخری 10 آیتوں کے متعلق بھی آتا ہے، بعض میں 3 آیات کے متعلق بھی آتا ہے، بعض میں پوری سورت کے متعلق بھی آتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو 10 پہلی آیات ہے نا، ان کے متعلق والی جو روایت ہے وہ سب سے سٹرونگ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کم از کم ان کو یاد کر لیں۔ ایک اور روایت آپ کو بتاتی ہوں۔ ایک جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ کی طرف جا رہے تھے، واپس آ رہے تھے جنگ سے، راستے میں قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپوائنٹ کر دیتے تھے کسی ایک صحابی کو کہ وہ پہرا دے، تاکہ یہ نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے، سب سو رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباد بن بشر کو پہرے کی ذمہ داری دی۔ سب سو گئے، تھکے ہوئے تھے، عباد بھی تھکے ہوئے تھے، مگر ان کو جاگنا تھا۔ جاگنے کے لیے انہوں نے سبحان اللہ کیا طریقہ کیا کہ آج ہم جاگنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم ٹی وی لگا لیتے ہیں، ہم فون پکڑ لیتے ہیں، ہم کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جاگنے کے لیے کیا اس طریقہ اختیار کیا، نماز شروع کر دی۔ نماز میں مشغول ہیں، اتنے میں ایک دشمن آ گیا، اس نے دیکھا کہ یہ سارے سو رہے ہیں، ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس نے ایک تیر نکالا اور تیر چلا دی جو ان کو جا کے لگا۔ مگر نماز کی جو محبت تھی اور جو سورت وہ پڑھ رہے تھے اس میں اتنا شوق تھا ان کو کہ انہوں نے تیر نکالا اور پھینک دیا۔ نماز جاری ہے، اس نے دوسرا تیر نکالا، پھر وہ تیر جا کے اندر ہڈیوں تک گھس گیا، تب انہوں نے وہ تیر بھی نکالا اور پھینک دیا اور نماز جاری رکھی، اتنا شوق تھا۔ تیسری دفعہ اس کافر نے پھر تیر نکال کے داغ دیا۔ اب یہ اپنی جگہ سے ہٹے اور دوسرے صحابی کو جگایا اور کیا فرماتے ہیں، اگر یہ میری پر ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈالی ہوتی تو میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے زیادہ عزیز تھا اس سے کہ میں یہ سورت ادھوری چھوڑتا۔ یعنی اتنی محبت تھی اس سورت سے جو پڑھ رہے تھے، اور وہ کون سی سورت تھی؟ سورت الکہف۔ اب اس سورت میں ہم نے کیا پڑھنا ہے، کیا اس کے مضامین ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اس سورت میں آپ کی جو فرسٹ 10 آیات ہیں نا، اس میں عقیدہ درست کیا گیا، عقیدہ اور عمل کو درست کیا گیا، اور آخری 10 آیات ہیں ان میں بھی عقیدے اور عمل کو درست کیا گیا۔ اس کے مڈل میں میں آپ کو اس لیے یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کی ایک امیجنیشن میں ایک خاکہ سا بن جائے آپ کے ذہن کے اندر نا، کہ کیا ہم اس کے اندر دیکھنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم 4 سٹوریز پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سٹوریز کیوں بیان فرماتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی کوئی بھی سٹوری ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ کے یہ ڈرامے ہیں، یہ ہیں، کچھ بھی ایک ڈرامیٹک چیز بتا دی گئی اور اس طرح بس میسمرائز کرا، اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ ایک تو سچی کہانی ہے، حق ہے، فالتو نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، فضول کی ڈیٹیلز نہیں ہے، ٹو دا پوائنٹ بات ہے، اور اس میں سبق ہے، میسج ہے۔ کہانی کے ذریعے کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان کہانی سے دلچسپی رکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کو قصے سننے کا شوق ہے۔ اسی لیے تو ہم بڑے شوق سے ڈرامے دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں،
یہ کوئی ہمیں کہانیاں اچھی لگتی ہیں، انسان کی نیچر ہے، مگر وہ لغو کہانیاں، بیکار کی کہانی، یہ سچی کہانیاں۔ تو 4 کہانیاں ہیں۔ پہلی کہانی اصحاب کہف کے بارے میں، اور ہر کہانی کا ایک مورل ہے، ہر کہانی میں ایک آزمائش کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کی کہانی کے اندر ایمان کی آزمائش کا ذکر ہے کہ جب دنیا پریشرائز کر رہی ہو، جب دنیا ساری ایک طرف چل رہی ہو، جب حالات ناموافق ہو، دین پہ چلنا بڑا ہی مشکل ہو جائے، دین کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہوں لوگ، اور میں بالکل اکیلی ہو گئی ہوں، تب میں نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ امیجن، جسٹ امیجن، اللہ اکبر کہ دانا خواستہ ایسا ایک وقت آ جاتا ہے، کوئی مسجد نہیں رہ جاتی، کوئی اسکالر باقی نہیں بچتا، انٹرنیٹ پہ کوئی ایسا مواد نہیں ہے جہاں سے آپ کوئی لیکچر سن لیں، کوئی بات سن لیں، کہیں سے دین کی بات سب ختم کر دیا گیا، سب ختم کر دیا گیا، اور جو دین اسلام پہ رہے گا اس کی خیر نہیں ہے، ہاں اس کے لیے تھریٹ ہے۔ کیا کریں گے ایسے حالات؟ کیونکہ ایسے حالات آ جانے ہیں، ایسے حالات آنے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشین گوئی کی ہے، جب دجال آئے گا، دجال دجل سے ہے نا، دجال آئے گا تو یہی کرے گا۔ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں جس کی کہانیوں کی، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دجال آئے گا تو یہ صورت کے یہ واقعات کیسے بچائیں گے پھر۔ تو ایمان کی آزمائش ہو گئی نا، یہ واقعہ آپ کو بتائے گا جب ایمان کی آزمائش آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے۔ دوسرا قصہ باغ والوں کا قصہ ہے، جس میں مال کی آزمائش کی بات ہے کہ جب مال انسان کے پاس آ جائے تو وہ دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور انسان پھر بھول جاتا ہے کہ مال کس نے دیا اور میں نے کدھر لوٹنا ہے واپس، وہ بالکل ذہن سے نکل جاتا ہے۔ اتنا جب دماغ پہ سوار ہو جاتا ہے نا یہ، تو اس کا بھی بتا دیا گیا اس قصے میں، یہ سب ٹیمپرری ہے۔ تیسرا قصہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا، علم کی آزمائش کا ہے۔ علم جو ہے بڑی نعمت ہے، لیکن اگر علم تکبر لے آئے تو یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اگر علم آنے کے بعد انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ جائے، اس میں بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے، عاجزی ختم ہو جائے، تو علم کے ساتھ جو فتنہ آ سکتا ہے اس پر قابو کیسے پانا ہے۔ چوتھی بات ذوالقرنین کا قصہ ہے اس میں، جو پاور کا، حکومت کا، پوزیشن کا، کرسی کا، میں انچارج ہوں، میرے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ اس فتنے پہ کیسے، فتنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ، آزمائش، اس پہ قابو کیسے پانا ہے۔ اور دجال کا ساتھ کیا تعلق ہے ان ساری باتوں کا؟ ایکچولی دجال بھی تو لوگوں کو یہی کہے گا نا کہ میرے اوپر ایمان لے کر آؤ، میں خدا ہوں۔ تو ایمان کا امتحان، دجال ایمان کا امتحان بنے گا۔ اور یاد رکھیے گا ایک بات، ہر امتحان آسان ہے، آسان ہے، مگر ایمان کا امتحان بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ میری ایمان کو نہ آزمانا۔ آپ کا زیور چوری ہو جائے، آپ کے پیسے چلے جائیں، آپ کا کاروبار بند ہو جائے، جاب چلی گئی ہے، یا کسی کے ساتھ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی پریشانی آ گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی کچھ ہے،
یہ بھی آزمائشیں ہیں، لیکن ایمان کی آزمائش بہت بڑی ہوتی ہے. تو وہ انسانوں کے ایمان کو آزمائے گا. پھر مال کی آزمائش کیسے ہے اس کے ساتھ؟ کیونکہ اس کے پاس خزانے ہوں گے، دنیا کے خزانے نا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں دے دے گا. سونا اور یہ چاندی اور جو خزانے ہیں زمین کے، وہ اس کے پیچھے چلیں گے. یعنی جس کو چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا نہیں دے گا. کہے گا یہاں سے کراپ اگے، فصل اگے تو اگے گی، نہیں تو فصل ختم ہو جائے گی، کھیتیاں برباد ویران ہو جائیں گی. تو اس کے پاس مال بھی ہوگا. اچھا، علم کی آزمائش، اس کے پاس علم بھی ہوگا، وہ لوگوں کو بتائے گا کہ تیرا باپ کون تھا، کیا تھا، اور پھر ان کو زندہ بھی کر کے دکھائے گا. کوڑی کو صحیح کر دے گا، بیماروں کو شفا دے دے گا، اس طرح کر دے گا. اللہ کی طرف سے امتحان، اللہ نے اس کو بنایا نا، اس کے ہاتھ میں ہی اللہ تعالیٰ یہ پاور دے دے گا. علم بھی علم سے ہی ہے نا. تو علم کی آزمائش. پھر پاور کی آزمائش، اس کا کنٹرول ہوگا دنیا کے حصوں کے اوپر. دنیا میں ادھر سے ادھر جائے گا، ایک طرف سے دوسری طرف ٹریول کرے گا، ہر طرف اس کی حکومت ہو جائے گی. مکہ اور مدینہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، باقی ہر جگہ جائے گا. تو یہ آزمائش ہوگی، یہ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں، یہ سارے ٹرائلز ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کا ذکر کرتے تھے نا، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آنکھیں کھل جاتی تھیں اور آواز بلند ہو جاتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. دجال جو لفظ ہے دجل سے ہے نا، ڈسیپشن. پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میں دھوکہ کھا رہا ہوں، اور انسان دھوکہ کھا جائے گا، دھوکہ کھا جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مضبوط سے مضبوط ایمان والا یہ نہ کہے کہ میں اس کے پاس جاتا ہوں اور میں اس سے مقابلہ کرتا ہوں. نہیں، جو اس کے سامنے جائے گا اس کا ایمان چلا جائے گا. تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے سامنے جائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہوں اور اس کے ساتھ مقابلے کے لیے کوشش کریں. نہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلے گا اور انسان پھنس جائے گا اس کے فتنے میں. تو انسان کو یہ جو فتنہ ہے، یہ اصل میں جو اس سورہ میں بھی بات ہے نا، اس سورت کا بھی جو کہنے ایک موضوع ہے، مضمون جو اس میں ڈسکس کیا گیا، ایمان اور مٹیریلزم کی کشمکش. اسی میں یہ سارے قصے بھی آ رہے ہیں. ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف مٹیریلزم ہے. دنیا ہے، دنیا کی چیزیں ہیں، اقتدار ہے، مال ہے، سامان ہے، اور ایمان ہی اس میں بچا سکتا ہے. اور کیا چیز بچائے گی، یہ ایک صورت ہمیں بتائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوکے کے سال آنے والے ہیں تمہارے بعد. اس کا مطلب پتہ چلتا ہے نا کہ دجال سے پہلے بھی دھوکے کے سال آئیں گے. دجال تو بہت ہی بڑا فتنہ ہے نا. فرمایا دھوکے کے سال آئیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیونکہ وہ سارے وسائل، دجال تو ساری چیزوں پہ قابو کر لے گا نا، کنٹرول ہوگا اس کا. صحابہ نے پوچھا کہ پھر اس وقت ہم کھائیں گے کیا؟ تب جب سارا کچھ اس طرح ہوگا تو ہم کیا کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں تحمید، تحلیل، تسبیح، تکبیر یہ کافی ہو جائے گی. یعنی کتنی زیادہ میٹیریلزم سے کنارہ کشی کرنی پڑے گی، ایک طرف ہونا پڑے گا اور بس اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا کہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں. اب اس کے لیے اتنا ایمان ہوگا تو کریں گے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کے بعد میں اس سے زیادہ اور ایمفسائز نہیں کر سکتی کہ یہ کتنی امپورٹنٹ صورت ہے ہمارے سمجھنے کے لیے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ صورت ہے جو ایک دفعہ ہی نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 اینجلز، 70,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تھے. اس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ اس صورت کی شان کتنی بلند ہے، کتنی زبردست یہ سورہ ہے. اور اس سے زیادہ کیا بات بڑی ہوگی کہ آپ اس کا نام دیکھیں کیا ہے، کہف، رائٹ. اچھا، کہف کیا ہے؟ غار. ہمیشہ سے
انسانوں کی ہسٹری دیکھ لیں، وہ غاروں کو کس لیے یوز کرتے تھے؟ پناہ لینے کے لیے، حفاظت کے لیے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں جا کے پناہ لی تھی نا، تو حفاظت کے لیے دشمن سے. اس سے تو اس سورت کی زبردست نام ہے اس سورت کا، سبحان اللہ. کیا آپ دشمن سے بچنے کے لیے پناہ نہیں چاہتے؟ تو آ جائیں کہف میں، سورت الکہف، یہ آپ کو پناہ دے گی. آ جائیں اس غار میں، اس غار میں آپ محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ غار ہے. اور ایک اور بات دیکھیں، یہ سورت مڈ میں آتی ہے قرآن کریم میں. سبحان اللہ، علماء نے ورڈز کی کاؤنٹنگ کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو بالکل مڈ ہے سورت کا، وَلْيَتَلَطَّفْ، جو ورڈ ہے وہ مڈل ہے قرآن کا. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کا سٹارٹ بھی الحمدللہ سے اور اس کا مڈ بھی الحمدللہ سے ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.